ایک بوڑھے میاں کو دیکھا کہ وہ بکری کے تھن کو اپنا منہ لگا کر دودھ پی رہے ہیں۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ یہاں جو جمعیت علماء ٹی نرسی پور تعلق کا انتخاب ہوا ہے اور اس کا پہلا عظیم الشان اجلاس ڈبل اسٹار فنکشن ہال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، آج میں آپ حضرات کے روبرو اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے رام نگر ڈسٹرکٹ میں سیلاب کی وجہ سے، طوفانی بارش کی وجہ سے بہت سارے افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور بہت سارے افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ایسے سیلاب وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں آتے رہتے ہیں۔ اس میں دو کام کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام، ہم اللہ سے توبہ کریں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ حالات آتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور دوسرا کام یہ کرنا کہ جن لوگوں پر حالات آئے ہیں ان تک امداد پہنچانے کی فکر ہم کو کرنا ہے۔ امداد کیسے پہنچائیں؟ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر؟ انفرادی طور پر پہنچانے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو تنظیمیں، جو رفاعی اور ملی کام کرنے والی تنظیمیں ہوتی ہیں، جیسے ہماری جمعیت علماء ہے یا کوئی اور جیسے ایس ڈی پی آئی والے ہیں اور دوسرے افراد بھی جو الحمدللہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، وہاں سارا وہ سروے بھی کر رہے ہیں، ان تک ہم اپنی رقم پہنچا دیں تو ان لوگوں کو سروے کرنے سے معلوم ہے کہ کس کے گھر میں کون سی چیز کی ضرورت ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ راشن ہی تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کوئی ایک موٹا چاول لایا، دوسرا پھر چاول لا کر دیتا ہے، حالانکہ ان کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سروے کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس کے گھر میں ضرورت کی ہم پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک خیال کر لیں۔ انشاءاللہ ہم جمعیت علماء کی کا جو ہم کیسے ان تک رقم پہنچا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ہماری ویڈیو میں ڈال دیں گے۔ بہرحال دو کام، ایک تو توبہ کی استغفار کرنا ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ناراض ہیں، اور دوسرا کام ان محتاجوں، ان ہمارے مسلمان بھائی ہو یا غیر مسلم بھائی جو بھی پریشان حال ہیں، ان تک ہم اپنی رقم پہنچانے کی فکر فرمائیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں جینا، بلکہ سارے انسانیت کے لیے ہماری زندگی ہو، انسانیت کی خدمت کے لیے ہم جئیں۔
اور اللہ نے جو مال ہم کو عطا کیا ہے یہ مال ہمارا نہیں ہے. ہم بہت غلط فہمی کے شکار ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تمہاری جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ مال ہمارا نہیں ہے. اگر مال ہمارا ہوتا تو ہمارے مرنے کے بعد قبر میں ہمارے ساتھ آتا. یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ مدینے میں گندم ختم ہو گیا، گیہوں وغیرہ ختم ہو گیا، راشن. تو عین ختم ہونے کا وقت تھا. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے. ان کا نام ہی تھا عثمان غنی. غنی کہتے ہیں مالدار کو، اور بڑے سخی تھے. تو ان کا ایک قافلہ کئی سو اونٹوں سے لدا ہوا راشن کے ساتھ تجارت کے غرض سے شام وغیرہ جا رہا تھا. تو چونکہ مدینے میں گندم کا قحط تھا، گندم ختم ہو گیا تھا. تو جب کوئی چیز ختم ہو رہی ہو یا مارکیٹ میں وہ چیز شارٹ ہو تو کئی مفاد پرست لوگ اپنی مفاد کو سامنے رکھ کر لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. تو بعض تاجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عثمان، تم یہ جو تجارت کے لیے راشن بھیج رہے ہو، یہ تمہارا قافلہ شام کو جا رہا ہے، تم ایک کام کرو کہ یہ جو راشن ہے یہ ہم کو دے دو، ہم اس کی دگنی قیمت تم کو دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 3 گنا کر کے دیں گے. انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کم ہے. ایسے ہی وہ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے یہ پیشکش کی کہ عثمان ہم 10 گنا کر کے تم کو قیمت دیں گے اس کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی کم ہے. انہوں نے کہا کہ عثمان 10 گنا سے بڑھ کر تمہیں کہیں پر نفع نہیں ملے گا، کوئی تم کو اتنا نہیں دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ پیغام دیا ساری امت کو اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنے الفاظ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ کہا کہ دیکھو تم 10 گنا کی بات کرتے ہو، میں ایک ایسی ذات کو جانتا ہوں جو مجھے 700 گنا دے. 700 گنا دے. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 700 گنا ثواب دیں گے، اجر دیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس قافلے کو شام کو نہیں بھیجا، بلکہ سارے قافلے والوں سے کہا کہ مدینے میں جن لوگوں کو ضرورت ہے گندم کی، ساروں میں وہ تقسیم کر دیں. تو ضرورت ہے سخی بننے کی. ہم مالدار ہیں، ہم مال کے چوکیدار نہیں ہیں. مال کو جمع کر کے رکھنا نہیں ہے اور کنجوس بننا نہیں ہے. اللہ سخیوں سے پیار کرتے ہیں، کنجوسوں سے، بخیلوں سے اللہ پیار نہیں کرتے. ایک لطیفہ سنا دوں میں آپ حضرات کو. ایک محفل تھی مشاعرے کی، تو اس محفل میں لوگوں کو یہ عنوان دیا گیا تھا کہ تم اپنے آبا و اجداد کی جو خوبیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے شاعری کے انداز میں پیش کرو. تو ایک بندے نے اپنے باپ کی تعریف میں شعر شاعری کی اور اس میں لمبی لمبی اس نے پھینکی، اور اس نے کہا کہ میرا باپ ایسا ہے کہ اگر اس کے زمانے میں حاتم طائی بھی آ جائے تو اس کی سخاوت کو دیکھ کر وہ شرما جائے. یعنی اپنے باپ کو وہ بہت بڑا سخی بتانا چاہتا تھا، اور اس نے ایسی شاعری کی کہ وہ مقابلہ جیت گیا. ایک آدمی اس کے باپ کی سخاوت کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ گھر چلا گیا. وہ جیسے ہی اندر چلا تو اس نے ایک بوڑھے میاں کو دیکھا کہ وہ بکری کے تھن کو اپنا منہ لگا کر دودھ پی رہے ہیں. اسے بڑا تعجب ہوا
پھر وہ شاعر جو تھا وہ آیا، اس نے پوچھا کہ یہ بوڑھے میاں کون ہیں؟ شاعر نے کہا کہ یہی میرے باپ ہیں جن کے بارے میں نے تعریفیں کی اور میں مشاعرہ جیت گیا۔ اس نے کہا تم نے تو کہا کہ بڑے سخی ہیں۔ اس نے کہا میں نے پھینکا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ یہ بکری کے تھن میں منہ لگا کر کیوں پی رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے لوگوں کے سامنے مشاعرہ جیتنے کے لیے تو بہت بڑی باتیں کر دی کہ میرا باپ سخی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا باپ برتن میں دودھ اس لیے نہیں نتھارتا کہ دودھ اگر برتن میں نتھار دیا جائے تو برتن میں آواز آئے گی، دودھ کی آواز، اس کی جو دھار ہوتی ہے اس کی آواز آتی ہے۔ تو جب آواز آتی ہے تو اس کے جو نواسے پوترے وغیرہ بچے ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور وہ بھی دودھ مانگتے ہیں، ان کو دودھ نہ دے اس لیے وہ ڈائریکٹ تھن میں منہ لگا کر پیتا ہے۔ مارکیٹ میں ایسے کنجوس لوگ بھی ہیں، تو گزارش ہے کہ کنجوس ہم نہ بنیں۔ اللہ نے مال دیا، خوب خرچ کریں۔ اب جو موقع ہے خرچ کرنے کا، جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ سیلاب کی وجہ سے، طوفانی بارش کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں اور ملی تنظیمیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے جتنا ہوتا ہے ہم اتنی رقم ان تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو بہرحال گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس کا خیال کر لیں۔ اور ایک اعلان ہے کہ ہمارے یہاں جو جمعیت علماء ٹی نرسی پور تعلق کا انتخاب ہوا ہے، اس کا پہلا عظیم الشان اجلاس ڈبل اسٹار فنکشن ہال میں جو گرگیشوری میں ہے، آج بروز جمعہ بعد نماز مغرب حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس جلسے میں خود بھی شریک ہو اور بہت سارے دوست و احباب رشتہ داروں کو لانے کی فکر فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔